ایران امام زمانہ کا ملک ہے، یہ بات الگ ہے. ایران والا کہہ نہیں سکتا کہ علی ولی اللہ نہیں ہے، کیونکہ ایران کی حکومت ہے ولایت فقیہ کی. وہاں سسٹم ہے ولایت فقیہ. اگر علی ہی ولی نہ ہو تو فقیہ ولی بنا کیسے؟ سوچئے، اگر علی ولی اللہ ہی نہیں ہے تو فقیہ کے پاس ولایت آئی کہاں سے؟ سورس بتائیے. یہ اوتھ آپ نے کہاں سے لیا؟ کوئی نہیں ہے. جو مخالف ہو، جو منکر ہو، بس جاگیے، اور جاگنے کے لیے ماتم کافی. زندگی کی علامتیں سائنس سے پوچھئے، فطرت سے پوچھئے. کتابوں کو نہ پوچھئے تو سائنس سے پوچھئے، فطرت سے. کہتے ہیں زندگی کی علامتیں 3 ہیں: آواز، حرکت، حرارت. شبیر کے ایک ماتم کے ہاتھ میں آواز بھی ہے، حرکت بھی ہے، حرارت بھی ہے. ایک ماتم میں آواز، حرکت، حرارت، یہ ہے زندگی کی علامت. جہاں ماتم ہے وہاں زندگی ہے، جہاں ماتم نہیں ہے وہاں موت ہے. ماتم زندگی ہے، ہلاکت نہیں ہے. ماتم زندگی ہے، ہلاکت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایک نقطے کی دلیل ہے. جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، سب قرآن میں. زیارت بناتے ہیں ہم، رنگ لے کے آتے ہیں بازار سے، سرخ رنگ ڈال دیتے شبیہ پر، کہتے خون ہے. علی کی عزت کی قسم قرآن میں نہ ہو، آج چھوڑ دیں. قرآن میں نہ ہو، ہم آج چھوڑ دیں. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی قمیض پر رنگ لگایا. یعقوب کے پاس آئے، کہا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. قمیض دیکھی پھٹی ہوئی نہیں تھی، صحیح سالم. یعقوب کہنے لگے بڑا دشمن تھا میرے یوسف کا، اور بڑا دوست تھا اس کی قمیض کا. قمیض کو کہا کچھ نہیں، یوسف کو چھوڑا نہیں. تو پتا تھا نا کہ یوسف زندہ ہے. قمیض پر رنگ ہے، خون نہیں ہے. پھر بھی ان کی تسلی کے لیے کہا ٹھہرو، میں بھیڑیوں کو بلا لیتا ہوں. نبی نے آواز دی، جنگل کے بھیڑیے اکٹھے ہو گئے. وحشی تھے، بے غیرت نہیں تھے. نبی کے بلانے پر وحشی جانور کو بھی یہ تمیز ہے کہ نبی بلائے تو آ جانا چاہیے. کہا تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ فرمایا اللہ نے ہادیوں کا گوشت ہم پر حرام کیا ہے. ہم ہادی کو نہ کھاتے ہیں نہ ڈستے ہیں. بولیے ہم ہادی کو نہ کھاتے ہیں نہ ڈستے ہیں. اب یقین ہو گیا کہ میرا یوسف سلامت، لیکن اس قمیض کو چومتے رہے. رنگ لگی ہوئی قمیض کو، اور پھر عقیدے کو بھی رنگ لگا دیے. یوسف بچپن میں بک کے کافروں کے پاس چلا گیا. یوسف کے بھائی
یعقوب کے پاس رہے، وہ کافروں میں پل کے بھی نبی رہا، یہ نبی کے پاس بیٹھ کر بھی واجب اللہ نسبت، کردار، ظرف میں طاقت ہونا چاہیے۔ آج بھی اسلام کا حقیقی روپ دیکھنا ہو، چہرہ دیکھنا ہو، حسین کے دروازے پر آؤ، حسین کو پہچانو۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسین روشنی ہے۔ یزیدیت جہالت کی شام غریبہ ہے، حسینیت صبح کربلا و مدینہ و نجف ہے۔ یزیدیت یزید ہے، معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، حسینیت علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، قرآن ہے۔ یزیدیت شام ہے، حسینیت صبح مدینہ و نجف ہے۔ یزیدیت ہندا کا بدترین کردار ہے، حسینیت زینب عالیہ کی تبلیغ ہے۔ یہ محنت ہے اس شہزادی کی، یہ مجلس معجزہ ہے علی کی بیٹی کا، یہ ماتم حسرت ہے اس بے گناہ بہن کی۔ ایک غریب کے چہلم کی تقریب میں ہے آپ، یہ جانتے ہیں آپ کس مظلوم کے چہلم میں آئے ہیں؟ جس کا سجاد اس کے لیے ہاتھوں کو یوں بھی نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بحث کی جاتی ہے مصائب کی شدت کو ضائع کرنے کے لیے کہ جی تحقیق کرو علی کی بیٹی کتنے سال زندان میں رہی۔ سال تھا، پہلا چہلم تھا، دوسرا چہلم، لیکن تو یہ بحث چھوڑو، یہ بتاؤ کجا علی کی بیٹی زینب، کجا ملون ابن ملون کی بنائی ہوئی زنجیریں، سال ہو یا ایک سیکنڈ، خدا اس بی بی کے بیٹے کو اجازت ظہور دے۔ یہ ہمارے کلیجوں سے پوچھو، دنیا میں ایک رسم ہے، کیا رسم؟ جب تک میت دفن نہ ہو وارث کھانا نہیں کھاتے۔ بتاؤ زینب اور سکینہ کب کھانا کھائیں؟ بتاؤ شہزادی سکینہ کا پانی پیے؟ یہ بے کفن امام کا چہلم ہے۔ بڑی مدت ہو گئی تھی، خدا غارت کرے مزید صدام ملعون کو، بنی اسد کے آنے پر پابندی تھی، اور اب جب پابندی اٹھی ہے تو بنی اسد آئیں گے اسی طرح سے ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے کربلا کے میدان میں۔ اے فرزند زہرا، تو نے دفن کرنے کے لیے بلایا تھا۔ سنائے تو چھولی پھیلا کے بیٹھیے، کربلا کی آبادی کی دعا مانگیے، کربلا جانے کی دعا مانگیے، خدا آپ کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ سنیے وہ بہن، عجیب بہن، قبرستان میں کئی کئی گھنٹے لاشیں پڑے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے دفناتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے غریب کی بہن آ رہی ہے۔ ارے زینب کو آنا نہیں تھا، شہزادی زینب موجود تھی، ماتم سے روکنے کے لیے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ کربلا جنگ نہیں ہے، یاد رکھیے، کربلا میں ظلم ہوا، خالی ظلم نہیں ہوا ہے، شبیر کے قتل تک ظلم ہوا، لیکن کیا زینب کی چادر لوٹنا بھی ظلم ہے؟